اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الزلزال جو کہ 99ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی تفسیر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ اور دوست احباب سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور اس عید کے موقع پہ سورہ الزلزال کی تفسیر کو عید کا تحفہ سمجھیں اور اس کو آگے بھی سب لوگوں تک پہنچائیں۔ عید پہ ہم پیغامات تو بھیجتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں، عید کی وشز کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو بھی لگا کے بھیج دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو اجر کا باعث بنائے گا، آپ کے لیے بھی ان سب کے لیے جہاں یہ پیغام پہنچے گا۔ اور صدقہ جاریہ ہے، جتنا آگے جائے گا آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ الزلزال کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور میں نے خاص طور پہ اس کو عید کے موقع کے لیے اس لیے پسند کیا کہ اس کے اندر بہت سے معجزے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت کی بات کی ہے، زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی، اور اس کے کور کی، کہ اس کے اندر، زمین کے اندر کیا ساخت ہے اور کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایٹم کا، یعنی مادے کے سب سے چھوٹے ذرے کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس کے وزن کا ذکر بھی ہے، اور آخری آیات میں خاص طور پہ انسانوں کے اعمال کا ذکر ہے۔ اور اعمال کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر آخری چند جو آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں اسلام اور قرآن کے بارے میں وہ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے درمیان نیکی اور بدی کے معاملے پہ، اور اعمال کے اور سزا اور جزا کے معاملے پہ، وہ سارے دور ہو سکتے ہیں اگر ہم آخری چند آیات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اذا۔ اذا کا مطلب ہے جب، لیکن یہ مستقبل کے صیغے میں ہے۔ اگر یہ ماضی میں ہو تو اذ کہا جائے گا، اذا مستقبل کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اس سے مراد ایک ایسی چیز ہے جس نے یقیناً ہو کے رہنا ہے۔ تو مستقبل میں جب یقیناً زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلے گی۔ اب زلزلت الارض سے مراد ہے زمین کا خود بخود ہلنا، اور لفظ زلزالہا سے مراد ایک تو بہت ہی شدت کا زلزلہ اور بھونچال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زمین کی فطرت میں ہے۔ تو زمین جب ایسے ہلے گی جیسے کہ اس کی فطرت ہے اور جیسا کہ اسے ہلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ زمین کی تو فطرت ایسی ہے کہ وہ ہلنے والی ہے اور اس کو ہلنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ کسی بھی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین کی فطرت میں ہلنا ہے، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، کیلیں بنا کے گاڑا ہے تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ آج کل کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے تحقیقات چکی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے دیکھا ہے کہ زمین کی جو سطح ہے وہ مختلف ٹیکٹونک پلیٹس سے بنی ہے، اور یہ پلیٹیں جو ہے یہ ہلتی رہتی ہیں کیونکہ ان کے نیچے لاوا ہے، مادہ ہے۔ اور پہاڑ جو ہیں وہاں بنتے ہیں جہاں دو پلیٹیں آ کے آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو بالکل وہی بات جو قرآن نے کی، لیکن 1400 سال پہلے لوگوں کے تصورات مختلف تھے۔ اس وقت کا جو سائنسی علم تھا اور اس وقت کے جو عقائد تھے ان کے مطابق زمین ساکت تھی اور نہیں ہلتی تھی، اور اس کو ایک بہت بڑے کچھوے نے اٹھا رکھا تھا۔ اس کچھوے کو کاسمک ٹرٹل بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایک آسمانی لافانی قسم کا کچھوا تھا جس کے اوپر زمین تھی، اور جب کچھوا ہلتا تھا تو زمین ہلتی تھی۔ تو زلزلہ تب آتا تھا جب کچھوا ہلتا تھا، زمین کے ہلنے سے زلزلہ نہیں آتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کے برخلاف کہا۔ اور یہ جو کچھوے والی کہانی ہے یہ کوئی عام سی کہانی نہیں تھی، اس کے اوپر تقریباً تمام دنیا کے لوگوں کا اعتقاد تھا، یونان کے فلسفیوں کا بھی، ہندوستان کے بڑے بڑے درویشوں کا بھی، چین کا بھی، اور حتیٰ کہ شمالی امریکہ جو اس وقت دریافت بھی نہیں ہوا تھا اور بہت بعد میں دریافت ہوا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑے کچھوے کے اوپر زمین رکھی گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ انسان اپنی پرانی تہذیب میں اور تاریخ میں جب ایک گروہ میں رہتے تھے اور ابھی وہ بکھرے نہیں تھے، کہ یعنی وہ چین، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کی طرف نہیں گئے تھے، اسی زمانے میں یہ کہانی بن گئی تھی
کہ زمین کو ایک کچھوے نے اٹھا رکھا ہے۔ ہندوستان والوں نے تو اس بات کو آگے بڑھا دیا، انہوں نے کہا کہ اس کچھوے کے اوپر 16 ہاتھی ہیں، 8 نر ہاتھی ہیں جن کے نام رکھے گئے تھے، اور 8 مادہ ہاتھی تھیں جن کے کوئی نام نہیں رکھے گئے تھے، اور انہوں نے زمین کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو کچھوے اور زمین کے درمیان انہوں نے ہاتھی بھی کھڑے کر دیے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی خیال تھا کہ ایک بہت بڑا شیش ناگ ہے جس کے سر کے اوپر سارے یہ جو ہیں سیارے اور ستارے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے کے تصورات کے مقابلے میں قرآن مجید کا یہ کہنا ایک بہت عجیب بات لگتی تھی لوگوں کو۔ آج کے زمانے میں تو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس اور ماؤنٹین رینجز جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا اس بات کو جاننا اور سمجھنا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ قرآن میں تصور دیا کہ یہ جو زمین ہے، یہ کرۂ ارض، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اس کے گرد ایک بہت بڑی کائنات ہے، اور پھر 1 2 3 4 5 6 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں سے آگے بھی ایک بہت بڑی دنیا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو سائنسدان تھے اور جو فلسفی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہی پوری کائنات ہے، اور یہ سورج چاند ستارے جو نظر آتے ہیں یہ اس سے بہت چھوٹے ہیں اور آسمان میں ویسے ہی ٹانکے گئے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ علم دیا جو 1400 سال کے بعد ثابت ہوا، اور اس حقیقت کو یہیں سے دیکھ لیں کہ جو تصور ہے زمین کا وہ صرف قرآن سے نکلا ہے۔ اسی لیے قرآن میں لفظ ارض استعمال ہوا اور انگریزی زبان میں لفظ ارتھ استعمال ہوتا ہے، اور ارتھ جو ہے وہ سیدھا سیدھا لفظ ارض سے نکلا ہوا ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی ساخت، اس کا سٹرکچر سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اخرجہ سے مراد ہے کسی ایک چیز میں سے دوسری چیز کو نکالنا، اور اسقال جو ہے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے بہت سارے بوجھ کے لیے، کوئی چیز جو بہت وزن دار ہو۔ اسی لیے لفظ کشش ثقل استعمال کیا جاتا ہے گریوٹی کے لیے، کہ وہ ایک ایسی کشش ہے جو کہ وزن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسقال سے مراد وہ سامان بھی ہے جو آپ سفر میں اٹھا کے پھرتے ہیں۔ تو جب زمین کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اسقالہا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اپنے اندر بہت بھاری بوجھ اٹھا کر پھر رہی ہے، اور جب آخرت کا وقت آئے گا تو زمین پھٹ پڑے گی اور یہ بھاری بوجھ باہر نکل آئے گا۔ لیکن 1400 سال پہلے کے فلسفی اور سائنسدان کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ زمین کے اندر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی وزنی چیز نہیں ہے، زمین کے درمیان میں صرف اور صرف آگ ہے، اور اس آگ کے گرد جہنم ہے، اور اس جہنم میں جہنم کے دروغے اور فرشتے ہیں، اور وہاں پہ شیطان ہے اور جہنمی ہے۔ اور یہ تصور ہندو مت میں بھی تھا، عیسائیت میں بھی تھا، یہودیت میں بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی اور کہا نہیں، زمین کے اندر بہت بھاری وزنی عناصر ہیں۔ اب آئیے ماڈرن سائنس کی طرف۔ تو سائنسدانوں نے اب پچھلے 100 سال میں جو تحقیقات کی ہیں اس میں انہوں نے آتش فشاؤں سے نکلنے والے لاوے کو دیکھا ہے، زمین کی مختلف تہوں میں جا کے تحقیقات کی ہیں، اور زمین کی تہ میں سے نکلنے والے پتھروں کو دیکھا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج سے 4.6 ارب سال پہلے جب زمین بن رہی تھی تو اس وقت زمین کے اندر جتنے بھی وزن والے عناصر تھے وہ سب اس کے درمیان میں جا کے اکٹھے ہو گئے، اس سے ایک کور بنی ہے۔ اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یا تو 100% لوہا ہے یا 80% لوہا ہے، اور باقی 20% میں تانبا ہے، اس میں سیسا ہے، یورینیم ہے، سونا ہے اور پلیٹینم ہے۔ اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے کرسٹل ہیں پریشر کی وجہ سے، اور شاید کاربن کے کرسٹلز جو ہیں کور کے گرد وہ ہیرے بن چکے ہیں، لیکن وہ ہیرے ایسے ہیں جو سائز میں گاڑی کے اور چٹان کے اور گاڑی کے ٹائروں کے برابر اس قسم کے سائز کے ہیرے ہیں۔ اور یہ سب وزنی عناصر زمین کے بالکل درمیان میں وسط میں پائے جاتے ہیں۔ اب زمین کا درمیان کتنا دور ہے اس کا ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آپ زمین کے اوپر سے بالکل اس کے درمیانی حصے تک جائیں تو فاصلہ ہے 6378 کلومیٹر، اور انسان کتنی گہرائی تک گیا ہے؟ تو سب سے گہری جو سرنگ کھودی گئی ہے زمین کے اندر وہ روس کے اندر کھودی گئی ہے، اس کا نام ہے کولا سپر ڈیپ بور ہول، اور یہ جو بور ہول ہے اس کو 1995 میں بند کر دیا گیا، اس میں مزید تحقیقات ختم کر دی گئیں، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ ہے 12.26 کلومیٹر۔ ایک بار پھر سوچیے گا
6,378 کلومیٹر تو صرف درمیان تک کا فاصلہ ہے، اور ہم گئے ہیں 12.26 کلومیٹر تک. یعنی ہم نے تو ابھی تک زمین کی جو کھال ہے نا اس کو بھی پوری طرح سے نہیں دیکھا. اور اس 12.26 کلومیٹر میں ایسی حیرت انگیز چیزیں نظر آئی ہیں انسانوں کو کہ جن کا پہلے تصور نہیں تھا. مثلا وہاں پر ان کو کیچڑ ملا ہے جو کہ ابل رہا ہے اور اس کے اندر ہائیڈروجن گیس بھری ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہیں فاسلز ملے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے فاسلز میں تو ڈائناسور اس طرح کی چیزیں میں دیکھی تھیں، لیکن 6 کلومیٹر کی گہرائی میں انہیں فاسلز ملے ہیں جس میں پلانکٹن نام کے مائکروسکوپک آرگنزمز پائے جاتے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اوپر جو حیات تھی، جو زندگی تھی، اس کی بہت پہلے ابتدا ہو گئی تھی. اور اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جب زمین پھٹے گی اور اس کی تہہ میں سے اس کے وزن باہر نکلیں گے تو انسان کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو پہلے اس نے تصور بھی نہیں کی تھیں. آیہ نمبر 3، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اور ما لها کا صیغہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں تعجب بھی ہو، دہشت بھی ہو اور حیرت بھی ہو. تو انسان کے اوپر ایک ملی جلی کیفیت طاری ہو جائے گی اس دن جب وہ عظیم زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ پڑے گی اور اس کے اندر سے عجیب و غریب چیزیں باہر نکلیں گی جو انسان نے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. تو اس وقت انسان تعجب، دہشت اور حیرت کا شکار ہوگا اور وہ کہے گا ما لہا، یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. آج کے سائنسدان زمین کی مختلف تہوں کو کھود کے اس کے اندر دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سے پہلے زمین پہ کیا ہو کے گزرا. فاسل ریکارڈ دیکھتے ہیں، منرل ریکارڈ دیکھتے ہیں، ایریڈیم کی لیئرز دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ شہاب ثاقب آ کے ٹکرایا تھا آج سے 65-66 ملین سال پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ زمین کے اندر اس کے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات کا ریکارڈ ہے اور قیامت کے دن وہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. یہاں لفظ یوم اذن جو استعمال ہوا ہے وہ قیامت کے دن کے متعلق ہے. اور پھر جو لفظ تحدث استعمال ہوا ہے یہ لفظ حدث سے نکلا ہے. حدث سے مراد ایک ایسی بات ہے جو آپ کے لیے نئی ہو، اور اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو وہ چیز جو آپ نہیں جانتے اور نئی ہے، اور دوسری یہ وہ چیز جو آپ جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مزید نئی معلومات دی جا رہی ہیں. تو جب زمین پھٹے گی اور اس کے اندر سے مختلف چیزیں نکلیں گی تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہوں گی جن کا ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم لوگ تحقیق کر کے بہت سی چیزیں جان بھی لوگے، لیکن ان کے بارے میں تمہیں مزید معلومات میں دوں گا. تو حدث ہو، نئی بات بھی بتاؤں گا اور پرانی باتوں کے بارے میں نئی چیزیں بھی تمہیں بتاؤں گا. اور یہاں پر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں لفظ علمہ بھی استعمال کر سکتا تھا، علم سے جو ہے، ادرا بھی کر سکتا تھا، ادراک سے جو ہے، اظہرا بھی کر سکتا تھا، اشارہ بھی کر سکتا تھا، لیکن خاص طور پہ حدثا تو حدثو کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں نیا علم بھی دیا جائے گا اور تمہارے پہلے کے علم میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. اگلی بات جو ہے وہ ہے اخبارہا، اور اس لفظ کو بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے کیونکہ خبر کے لیے عربی زبان میں جو لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نبا. نبا سے مراد ہے نئی خبر، ایسی بات جس کا پتہ نہ ہو، اور یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. لیکن اخبارہا جو لفظ خبر سے نکلا ہے اس سے مراد ہے ایسی بات جو صرف ماضی یا حال کے بارے میں ہو، مستقبل کی نہ ہو. اور خبرہ اس بات کو کہتے ہیں جو تجربے سے حاصل ہو. تو زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام تجربات کو بیان کرے گی اپنی تہہ میں سے چیزیں نکال کے. اور آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ زمین کی تہوں میں اگر آپ جائیں تو اس کے اوپر جو بھی تجربات گزرے ہیں، جن تجربوں سے زمین گزری ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی تہوں میں آپ کو اس کا تمام علم مل جاتا ہے. آیہ نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. پہلے 2 الفاظ تو کافی آسان ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ کیونکہ تیرے رب نے، لیکن تیسرا لفظ جو ہے اوحا، یہ لفظ وحی سے نکلا ہے.
تو اس میں حکم کا صیغہ آتا ہے، جیسے آپ کسی کو حکم دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوہا لہا، اور مفسرین میں ابن کثیر جو ہیں انہوں نے اس بات پہ خاص طور پہ وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں عام طور پہ عربی میں جو لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا اوہا الیہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اوہا لہا۔ اب اگر الیہا کہا جاتا تو وہ ہوتا صرف حکم، لیکن لہا کا مطلب ہے اجازت۔ اب حکم اور اجازت میں کیا فرق ہے؟ حکم آپ دیتے ہیں اس کام کے بارے میں جو کہ اگلا چاہے کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، آپ نے حکم دے دیا تو اگلے کو کرنا پڑا۔ لیکن اجازت سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کام کو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کو صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ یہاں لفظ لہا استعمال ہوگا، یعنی گو ہیڈ سگنل، کہ جاؤ یہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اجازت دوں گا، صرف حکم نہیں، میں نے اجازت دینی ہے۔ زمین تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہے پھٹنے کے لیے، وہ پہلے ہی تیار بیٹھی ہے حرکت کرنے کے لیے۔ اور یہاں پھر وہ سائنسی بات آتی ہے جو کہ 1400 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھی کہ کسی انسان کو پتہ ہو، کہ زمین کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے، اس کی کور کے اندر ہیوی ایلیمنٹس اور ہیوی عناصر ہیں، بہت وزن والے ثقل والے عناصر ہیں، اور وہ اس پریشر سے باہر نکلنے کو بےتاب ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ ہر وقت حرکت میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو روکا ہوا ہے اللہ نے۔ اور جیسے ہی وہ رکاوٹ ہٹے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، تو زمین کی فطرت ہے کہ اس نے ایک دن پھٹ جانا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور پھر اس نے اپنے سارے وزن باہر نکال دینے، واخرجت الارض اثقالہا۔ اور آیہ نمبر 6 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد کا وقت بتاتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ یومئذ سے مراد ہے اس دن۔ یصدر الناس، صادر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے جا کر پلٹ آنا، تو یصدر الناس کا مطلب ہے کہ لوگ جا کر پلٹیں گے۔ اب کہاں سے جا کر پلٹیں گے؟ تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ نے واپس کہاں جانا ہے؟ پلٹ کے اللہ کی طرف۔ اور ہم سب آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ تم میری طرف سے ہی دنیا میں گئے تھے اور پلٹ کر واپس میری طرف آؤ گے۔ اگلا لفظ ہے اشتاتن، اور یہ عربی کے لفظ شتہ سے نکلا ہے۔ شتہ کا مطلب ہے جب کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مثلا شیشہ ہے وہ گرے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، یا آپ کے پاس ایک ہار ہو اس میں موتی جڑے ہوں اور اس کی ڈور ٹوٹ جائے تو موتی سارے بکھر جائیں، اس کو اشتاتن کہیں گے۔ اب یہاں پر بہت سی بحث اور مباحثہ پیدا ہوا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اشتاتن سے مراد ہے کہ ہر انسان الگ الگ اکیلا اکیلا آئے گا۔ باقی مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، اشتاتن سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کے آئیں گے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، 2 بڑے گروہ ہوں گے، ایک اچھے اعمال والے اور ایک برے اعمال والے۔ اب ان میں سے صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ لیکن ہمارے اوپر اس کی کتنی ذمہ داری ہے اس کو جاننے کی، اس کا جواب آخری 2 آیات میں ہے، اور انشاءاللہ ہم وہاں جب پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آخری جو لفظ ہیں وہ ہیں لیروا اعمالہم۔ ل کا مطلب ہے تاکہ، اور اعمال کا مطلب ہے وہ کام جو آپ کسی محنت سے کرتے ہیں۔ جو چیز بغیر محنت کے ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثلا سانس لینا ایک فعل ہے، ہم سانس لیتے ہیں، اس میں کوئی خاص محنت نہیں پڑتی، ہمارا اس میں زور نہیں لگتا۔ لیکن ایسا کام جو آپ نے زور لگا کے، ہمت کر کے، محنت سے کیا، اس کو عمل کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہارے اعمال کا حساب لوں گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نتائج کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے، عمل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے نتائج کا حساب نہیں دینا، ہم نے صرف اعمال کا حساب دینا ہے۔ مثلا موت جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے، لیکن شہادت یا خودکشی 2 اعمال ہیں جو انسان کو موت تک لے کے جاتے ہیں۔ رستے 2 ہیں، انسان ان میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، وہ شہید بھی ہو سکتا ہے اور وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اب آیہ نمبر 7 اور آیہ نمبر 8 اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو یقین کریں کہ مذہب کے بارے میں 90% بحث اور مباحثے مسلمانوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیں سنتے ہیں آیہ نمبر 7۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ آیہ نمبر 8۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب الفاظ پہ غور کیجیے گا، ایک تو ہے یعمل، ہم نے ابھی بات کی عمل کی کہ وہ کام جس میں انسان محنت کر کے کرے اس کو عمل کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اعمال کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ مثقال کا لفظ دوبارہ آیا ہے، پہلے ہم نے اس کو اسقالہ کی شکل میں دیکھا تھا۔ ثقل سے مراد وزن ہے، مثقال سے مراد ہے کسی کا وزن ناپنا، تولنے کے لیے جو باٹ استعمال ہوتے ہیں ان کو مثقال کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ذرہ ہے اس کو اردو میں اکثر ذرے کے طور پہ ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ذرہ سے مراد عربی زبان میں مادے کا وہ سب سے چھوٹا حصہ ہے جو آپ تصور کر سکتے ہو۔ تو اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ایٹم یا کوارک۔ آج کل ہم کہتے ہیں کوارکس ہیں جو مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جو ہم تصور کر سکتے ہیں، پہلے زمانے میں ایٹم ہوا کرتا تھا۔ اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ جو مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوگا جس کا ہم تصور کر سکیں گے اس کا وزن کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو سب سے چھوٹا تصور کیا ہوا ذرہ ہے مادے کا، چاہے وہ ایٹم ہے یا کوارک ہے، اس کا بھی وزن ہوتا ہے، اور اس کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات کو غور سے دیکھیے گا، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، خیر اور شر۔ خیر سے مراد ہے ایک ایسی نیکی جو بالکل واضح ہو۔ شر کا لفظ شرارہ سے نکلا ہے، شرارہ کا مطلب ہوتا ہے چنگاری، اور اس سے مراد ہے کہ ایسی برائی جو بالکل واضح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے واضح اعمال کے معاملے میں صرف بات کروں گا۔ ہم جو حساب دیں گے اور جو ہمارے نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے ان کے اندر صرف وہ خیر اور شر ہوگا جو بالکل واضح ہو۔ جو باتیں مشکوک اور مبہم ہوں گی ان کے بارے میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مثلا نماز واضح ہے، ہمیں پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو اس کا حساب ہوگا کیونکہ یہ واضح خیر ہے۔ لیکن نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یا نہیں باندھنے، کھلے چھوڑ دینے ہیں، یہ مبہم باتیں ہیں، یہ مشکوک باتیں ہیں، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ صرف علمی اور ادبی بحثیں ہیں، ان کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلی آیت میں جو بحث پیدا ہوگی اشتاتن کی کہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ آئیں گے، تو کیا ہر شخص الگ الگ لائے گا یا چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے یا 2 بڑے گروہ ہوں گے، کس سائز کے گروہ ہوں گے، ان کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اشتاتن میں کتنے گروہ بنتے تھے اور آج کے دن دیکھو اتنے گروہ آئے ہیں، تمہارا اندازہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ ان کا ہمارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ بیان کی ہے۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں لوگ الجھے ہیں اس بات میں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور ان کے ساتھ کتا ملا کے 7 تھے یا کتا ملا کے 8 تھے یا 3 تھے یا 5 تھے، اور وہ کتنے سال سوئے رہے۔ یہ تمام علمی اور ادبی بحثیں ہیں، ان کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ان باتوں میں الجھنے کے بجائے جو واضح اور محکم باتیں ہیں ان پہ بات کرو۔ اور ہماری بدنصیبی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں وہ 90% سے زیادہ ان باتوں پر ہیں جن کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا اختلاف جو 1400 سال سے چل رہا ہے وہ خلافت کے مسئلے پر ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پہ مسلمانوں میں 2 بڑے گروہ بنے ہیں جنہوں نے صدیوں تک ایک دوسرے کا خون بہایا ہے۔ اور قرآن اور حدیث سے واضح ہے کہ قیامت کے دن یا قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے ان میں یہ سوال اور جواب کسی سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے خلافت کے بارے میں کیا نظریات ہیں اور کس کو پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا اور کس کو بعد میں خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح یہ سوال بھی کبھی نہیں کیا جائے گا کہ قیامت کے دن لوگ کتنے گروہوں میں بٹ کر آئیں گے یا اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اور کتنے 100 سال وہ سوئے۔ لیکن جو واضح اعمال ہیں خیر اور شر کے، اچھائی اور برائی کے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایک ایٹم کے برابر بھی وزن رکھتے ہیں تو وہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ اور یہاں لفظ جو یرہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہے، رأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو تم صرف انہیں دیکھو گے نہیں بلکہ تم سمجھ بھی لو گے کہ ان کا کتنا وزن ہے، کتنی اہمیت ہے، اور ان کے معاملے میں کیوں جواب دہ ہوں۔
اور ان آیات کے ساتھ ہی سورہ الزلزال کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو صحیح سمجھنے، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصاً یاسر سلیم کا جو ہر ہفتے ان تفاسیر کی ویڈیو بنا کے سب لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔